عروج اچھا نہ زوال اچھا، میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے وہ حال اچھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ اگر اسے یہ 3 باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے کبھی شکست نہ ہوگی اور وہ ہر کام حسب خواہش پورا کرے گا۔ اس کے خیال میں آنے والے 3 سوال یہ تھے کہ کسی کام کو شروع کرنے کے لیے کون سا وقت صحیح ہے، کس آدمی سے صحبت رکھنی چاہیے اور کن سے پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال، دنیا میں سب سے اہم اور ضروری کام کیا ہے؟ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو میرے سوالات کا صحیح جواب دے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ ہر کوئی اپنی اپنی تجویز لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ کسی نے بولا کہ کسی کام کو کرنے کا صحیح وقت اس کام کی نوعیت پر مبنی ہے کہ وہ کتنا ضروری ہے، تو کسی نے کچھ بولا۔ بادشاہ جوابات سے مطمئن نہ ہوا۔ بادشاہ کے علم میں ایک درویش تھا جو اپنی دانائی کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن بادشاہ نے عام لوگوں جیسا لباس پہنا اور تنہا جنگل کی طرف نکل گیا جہاں اس درویش کا گھر تھا۔ بادشاہ نے دور سے دیکھا درویش اپنے باغ کی مٹی نرم کر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ سے خوش دلی سے ملاقات کی، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں اپنے 3 سوالات کے جوابات کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے سوال درویش کو سنائے۔ درویش نے اس کی بات پر غور نہ کیا اور اپنے کام میں پھر مشغول ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ سے بیلچہ لیا اور خود کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کام کرنے کے بعد بادشاہ نے پھر درویش سے سوالات کا تذکرہ کیا۔ درویش نے کہا کہ اب تم آرام کرو، باقی کا کام میں خود کر لوں گا۔ بادشاہ نے بیلچہ نہیں دیا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے پھر اس سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس میرے سوالات کے جوابات نہیں ہیں تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اتنے میں درویش نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ دیکھو کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ اس شخص کے دونوں ہاتھ خون سے لت پت تھے، وہ قریب آتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے جب اسے اٹھایا تو اس کے پیٹ پر گہرے زخم کے نشان تھے۔ بادشاہ نے اس کے زخموں کو صاف کیا اور مرہم پٹی کی۔ جب تھوڑی دیر بعد اس آدمی کو ہوش آیا تو اس نے پانی کی طلب کی۔ بادشاہ نے اسے پانی دیا، پھر درویش کے ساتھ مل کر اسے جھونپڑی کے اندر چارپائی پر لیٹا دیا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے بادشاہ بھی سو گیا۔ صبح اس آدمی کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور نادرہ انداز میں بادشاہ کو اٹھایا اور معافی کی طلب کی اور معافیاں مانگنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو مجھ سے کیوں معافی مانگتا ہے؟ میں تو تجھے جانتا تک نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ میں یہاں آپ سے اپنے بھائی کی قتل کا بدلہ لینے آیا تھا اور آپ کا پیچھا کرتا رہا۔ جب آپ کافی دیر تک جنگل سے نہ لوٹے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ راستے میں آپ کے پہرے داروں نے مجھے گھیر کر شدید زخمی کر دیا۔ میں بھاگتا ہوا اس طرف آ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ میری زخم کی مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ بادشاہ نے اس شخص کو معاف کیا اور اسے صلح کر لی۔ پھر بادشاہ درویش کو دیکھنے باہر گیا۔ بادشاہ نے درویش سے 3 سوال کا تذکرہ کیا تو درویش نے بولا کہ تمہارے جوابات تمہیں مل چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تو درویش نے بولا کہ اگر تم مجھے کمزور جان کر میرا کام کیے بغیر چلے جاتے تو وہ آدمی رستے میں تمہیں تنہا جان کر قتل کر دیتا۔ اے بادشاہ، تمہارے لیے سب سے اہم وقت وہ تھا جب تم میرے لیے کام کر رہے تھے۔ تمہارے لیے سب سے اہم آدمی وہ تھا جسے تم نے بچایا، ورنہ وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا۔ اس لیے سب سے اہم آدمی وہی تھا اور تم نے جو اس کے لیے کیا وہ سب سے اہم کام تھا، کیونکہ کسی کی جان بچانا یا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ دوستو، اس کہانی سے اگر آپ نے کوئی سبق حاصل کیا تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایسے ہی واقعے میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔